الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم جس کتاب کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ کتاب ہے میرے استاد محترم قبلہ قاسم علی شاہ صاحب کی ٹیچر سے ٹرینر تک۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے، جو بانٹنے والا ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، وہ اپنا ایکسپیرینس دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ تو سید قاسم علی شاہ صاحب نے 2 دہائیوں سے زیادہ کا تجربہ اپنی اس کتاب کے اندر جمع کر کے جتنے بھی ٹرینر ہیں ان کے لیے اس میں پورا کا پورا ایک لائحہ عمل پیش کر دیا ہے۔ یعنی جو لوگ پروفیشنل ٹرینر بننا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں بنیادی معلومات موجود ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب اپنی اس کتاب میں اپنا ایکسپیرینس بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں ہی انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا اور پھر حضرت واصف علی واصف کی کتابیں پڑھی، ان سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کے 3 بڑے اہم فیصلے کیے۔ وہ یہ پہلا فیصلہ سر قاسم علی شاہ صاحب کا یہ تھا کہ مجھے تدریس میں رہنا ہے، پڑھانا ہے۔ دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ مجھے کچھ ایسا کرنا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہوں۔ اور تیسرا فیصلہ جو سر قاسم علی شاہ صاحب نے کیا وہ یہ تھا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی مشن ہونا چاہیے جس کے تحت میں اپنی زندگی گزاروں۔ اور یوں سر قاسم علی شاہ صاحب نے اپنی کیریئر کا آغاز ٹیچنگ سے کر دیا، جو کہ اپنے گھر سے پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور پڑھانے سے لے کر اب تک 2 دہائیاں ہو چکی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سر قاسم علی شاہ صاحب پاکستان کے مشہور اور معروف موٹیویشنل اسپیکر اور ٹرینر ہیں۔ تو انہوں نے اپنی 2 دہائیوں سے زیادہ کا تجربہ جو مختلف الگ الگ جگہوں پر انہوں نے ٹریننگز کروائی، کارپوریٹ میں کروائی، گورنمنٹ سیکٹر میں کروائی، الگ الگ اداروں میں کیا، تو جو بھی ان کا تجربہ ہے وہ اس کتاب میں سر قاسم علی شاہ صاحب نے جمع کر دیا ہے۔ جو بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے، ٹریننگ کی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس کا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، وہ کس ٹاپک کا ٹرینر بننا چاہتا ہے۔ کوئی ایک شعبہ، اس کی زندگی میں کوئی واقعہ ہوا ہوگا، یا اس کی لائف کی کوئی ٹریجڈی ہوئی ہوگی، یا وہ کوئی چیز سیکھا ہوا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا ایریا جس میں اس کا خود کا بھی انٹرسٹ ہو، اس نے کچھ اچیو کیا ہو، سب سے پہلے اس کو اپنے موضوع کو منتخب کرنا ہوگا۔ موضوع کے بعد کیا کرنا ہے کہ اپنی آڈینس کو دیکھنا ہوگا، آپ کے سامنے کس کے سامنے وہ موضوع رکھیں گے، کس کو ٹریننگ دیں گے، یعنی اپنی آڈینس کو دیکھنا پڑے گا۔ آڈینس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آڈینس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی پریشانیاں کیا ہیں، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو آپ ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں، ان کے مسائل کو کس طرح حل کر سکتے ہیں اپنے اس ٹریننگ کے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ کو لازمی ذہن میں رکھنی ہے۔ اپنے موضوع کو انتخاب کرتے ہوئے ایریا آف انٹرسٹ ڈھونڈیں، آپ خاص موضوع ڈھونڈیں، اس کے بعد اپنی آڈینس کو دیکھیں کہ آپ کے سننے والے کون ہیں، اور ان کے مسائل کو جان کر پھر آپ اپنی اس ٹریننگ کا آغاز کریں اور آگے بڑھتے رہیں۔ اب اس کتاب میں سر قاسم علی شاہ صاحب نے ایک چیپٹر باندھا ہے جس کا نام ہے ماہر کی صفات، یعنی ایک جو ٹریننگ فیلڈ میں آنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا صفتیں ہونی چاہیے، وہ چند سر قاسم علی شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں۔ پہلی صفت مزید کی تڑپ، یعنی اچیور، یعنی ایسا مزاج، مجھے محنت کرنا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اگر یہ ٹرینر کے اندر، ایک ماہر کے اندر یہ مزاج ہوگا تو روزانہ کی بیس پر کچھ نہ کچھ نیا سیکھے گا، آگے بڑھے گا۔ دوسری ابلاغ کی صفت، یعنی کمیونیکیشن اسکلز۔ اگر ایک ٹرینر کے پاس یہ ہنر ہے کہ اپنی بات کو دوسروں تک اچھے انداز میں پہنچا سکتا ہے، بہترین انداز میں پہنچا سکتا ہے، اپنی بات کو دوسروں کو سمجھانے کا گر آتا ہے، تو وہ ایک ماہر ٹرینر ہے۔ اس کا کمال ہے کہ وہ اچھے انداز میں ٹریننگ کروا سکتا ہے، اور یہ خصوصیت اگر کسی میں کم پائی جاتی ہے اور بہت تھوڑی ہے، تو اگر آپ کے اندر
اندر یہ خصوصیت نہیں ہے تو پھر آپ اس ٹریننگ کی فیلڈ میں نہیں آ سکتے، کیونکہ اس ٹریننگ کی فیلڈ میں ٹرینر کا کمال یہی ہوتا ہے کہ اپنے ابلاغ کے ذریعے اگلوں کے اندر جذبہ بیدار کرتا ہے، ایک ولولہ بیدار کرتا ہے اور ان کو کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تیسری صفت بیان کرتے ہیں کہ سیکھنے کی صلاحیت، سیکھنے کی صفت، یعنی ایک ٹرینر کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے، عام لوگوں سے ہٹ کر وہ مختلف کتابیں پڑھے گا، اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ، اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ لیٹسٹ ریسرچ کو پڑھے گا، الگ الگ ویڈیوز کو دیکھے گا، اپنے فیلڈ کے ماہر جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ کون سے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ، یہ سارا کچھ کہاں سے اس کو ملے گا؟ جب اس کے اندر یہ تڑپ ہوگی سیکھنے والی۔ اس کے بعد ایک ٹرینر جب ٹریننگ فیلڈ میں آتا ہے تو اس کا ایک مشاہدہ ہونا چاہیے، آبزرویشن ہو جانا چاہیے کہ چیزوں میں سے، ان واقعات میں سے ان کی معنی اخذ کرنا، ان معنی کو اپنے آئیڈین کے ساتھ ریلیٹ کر کے ان کے مسائل کا حل نکالنا، یہ اس کے کمال کی صفت ہوتی ہے۔ تو یہ مشاہدے کی جو صفت ہوتی ہے نا، وہ چیزوں کو جوڑ کر اپنے آئیڈینس کے حل اس میں سے نکالتا ہے۔ تو میں نے اس کتاب میں سے چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کتاب کا مختصر سا ریویو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے گروپ پڑھیں تو میں مشورہ دوں گا، جو ٹریننگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔